کبھی زندگی اتنی خاموش ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے ہی دل کی دھڑکنوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ ہر طرف شور ہوتا ہے، لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر دل جیسے کسی قبر میں قید ہو گیا ہو۔ تم ہنستے ہو، مسکراتے ہو، مگر وہ ہنسی صرف چہرے تک رہ جاتی ہے، دل تک نہیں پہنچتی۔ اور پھر ایک دن تم خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہو، یا اللہ، میں نے کیا غلط کیا تھا؟ اگر تم نے بھی کبھی یہ جملہ دل سے کہا ہو تو آج کی ویڈیو صرف تمہارے لیے ہے۔ آخر تک دیکھنا، کیونکہ آخر میں ہم سب مل کر دعا کریں گے جو شاید تمہاری زندگی بدل دے، تمہارے غم ختم کر دے اور تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے دل کو جگانے والا پیغام دوسروں تک بھی پہنچے تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر لیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شاید تمہارا ایک سبسکرائب کسی اور کی زندگی میں سکون لے آئے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے پاس جواب نہیں ہوتے، صرف سوال ہوتے ہیں، سوال جنہیں وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ وہ راتوں کو جاگتا ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے میں نے سب کو خوش رکھا، کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر بھی میرا دل کیوں ٹوٹ گیا؟ میں نے حرام سے بچا، جھوٹ سے بچا، پھر بھی میری زندگی میں سکون کیوں نہیں؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں واقعی اس قابل نہیں کہ وہ میری دعا سن لے؟ زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں تمہارے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں، صرف آنسو رہ جاتے ہیں، صرف خاموشی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا، لیکن اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی بندے کو فوراً نہیں چھوڑتا، وہ پہلے اسے آزمائش کی روشنی میں لے جاتا ہے تاکہ اس کا ایمان ظاہر ہو، تاکہ اس کا دل اس کے قریب آئے، تاکہ وہ بندہ دنیا سے نہیں اپنے رب سے مانگنا سیکھ جائے۔ درد، تنہائی، غم، یہ سب سزا نہیں ہے، یہ سب رحمت کے سبق ہیں، جہاں اللہ بندے کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، جہاں وہ دل کی دنیا کو خالی کر دیتا ہے تاکہ اس میں صرف اپنی محبت ڈال سکے۔ یاد رکھو، جب زندگی تمہیں گرا دیتی ہے نا، جب تمہارے قریب والے تمہیں پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، جب تمہارا دروازہ بند ہو جاتے ہیں، تو دراصل وہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف ایک در پر جاؤ، وہ در جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ کیا تم جانتے ہو اللہ کبھی کسی کی تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہوتا؟ وہ ظالم رب نہیں، وہ سخت دل نہیں، وہ تمہیں دکھ دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں غفلت سے جگانا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں تمہارا دل صرف اسی سے جڑا رہے۔ بعض اوقات تم دعا کرتے ہو، روتے ہو، وہ تمہیں دکھ دیتا ہے کیونکہ وہ تمہیں غفلت سے جگانا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں تمہارا دل صرف اسی سے جڑا رہے۔ بعض اوقات تم دعا کرتے ہو، روتے ہو، مگر واقعی جواب نہیں آتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں سن رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہاری دعا سن رہا ہے، بس تمہیں کچھ سکھا رہا ہے، تمہیں صبر کا ذائقہ سکھا رہا ہے، تمہیں وہ وقت دکھا رہا ہے جب سب کچھ تمہارے خلاف ہوگا، مگر تمہارے ایمان کا چراغ اب بھی جل رہا ہوگا۔ یہی ایمان ہے، یہی صبر ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اگر تمہیں تکلیف ملی ہے تو یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، تمہیں عام لوگوں جیسا نہیں بنایا، تمہیں خاص بنایا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو سکو۔ کبھی کبھی تمہارے ٹوٹنے میں بھی خیر ہوتی ہے، تمہارا دل ٹوٹتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے، تمہاری امید ٹوٹتی ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ جائے، تمہاری دنیا بکھرتی ہے تاکہ تمہیں آخرت کی حقیقت یاد آئے۔ اللہ تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں توڑتا، وہ تمہیں بچانے کے لیے توڑتا ہے، وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ تم سجدے میں آؤ، وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم اس سے بات کرو، وہ تمہیں انتظار میں رکھتا ہے تاکہ تمہارے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں۔ یاد رکھو، اگر تمہاری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں زیادہ بہتر دینا چاہتا ہے، وہ وقت لے رہا ہے تاکہ تمہاری دعا تمہارے حق میں ہو، اور جب وقت آئے گا تو تم کہو گے، یا اللہ، اب سمجھ آیا کہ تو خاموش کیوں تھا، اگر تو جلدی دے دیتا تو میں کبھی تجھے اس طرح نہ پہچان پاتا۔ اللہ کی خاموشی میں بھی ایک پیغام ہوتا ہے، وہ تمہیں سنبھال رہا ہوتا ہے، تمہیں بہتر بنا رہا ہوتا ہے، تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے اس لمحے کے لیے جب تمہاری دعا عرش سے زمین تک پہنچے اور زمین تمہیں جواب دے۔ تو اگر آج تم دکھ میں ہو، غم میں ہو، پریشانی میں ہو، تو جان لو اللہ تمہیں بھولا نہیں، وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہیں اپنے پاس کھینچ رہا ہے، بس تم دیکھ نہیں پا رہے ہو۔
وہ لمحے جب سب کچھ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، جب دعائیں لوٹتی جا رہی ہیں، جب لوگ بدل جاتے ہیں، تب تم کیوں زندہ رہتے ہو؟ کیا صرف اتفاق سے؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ ابھی تم سے کام لینا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں بنا رہا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے دنیا کی آسانیوں سے نہیں پرکھتا بلکہ تکلیفوں سے آزماتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے آسانی میں سب شکر کرتے ہیں مگر تکلیف میں صرف وہی یاد کرتا ہے جو واقعی اس کا ہو۔ کبھی کبھی تمہارے ساتھ ہونے والی وہ ناانصافی، جو رشتے جو ٹوٹ گئے، وہ لوگ جو چھوڑ گئے، وہ دروازے جو بند ہو گئے، یہ سب اس لیے نہیں کہ اللہ تمہیں چھوڑ چکا ہے بلکہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس کے ہو جاؤ۔ تم نے دیکھا ہوگا جب کسی چیز کی محبت بڑھ جاتی ہے تو انسان اس چیز کے ذریعے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ جس چیز پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اللہ اکثر اسی کو ہٹا لیتا ہے تاکہ تم سیکھو بھروسہ صرف اس پر کرنا چاہیے جو کبھی ہٹتا نہیں۔ ایک لمحے کو اپنی زندگی میں پیچھے دیکھو، کتنی بار ایسا ہوا کہ تمہیں لگا سب ختم ہو گیا مگر کچھ دن بعد پتہ چلا نہیں، وہ لمحہ تو تمہاری زندگی کا نیا آغاز تھا۔ وہی رونا، وہی انتظار، وہی تکلیف تمہیں اندر سے مضبوط کر گیا۔ کبھی اللہ تمہیں کس چیز سے محروم نہیں کرتا بلکہ وہ تمہیں اس سے بہتر چیز دینے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جلدی میں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہر دعا فوراً پوری ہو اور جب نہیں ہوتی تو کہہ دیتے ہیں اللہ نے سنی نہیں، حالانکہ اللہ سنتا ہے، بس وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ دنیا کبھی انصاف نہیں دے سکتی کیونکہ یہ انصاف کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے بنی ہے۔ اگر یہاں ہر نیک انسان خوش رہتا اور ہر ظالم پریشان ہوتا تو پھر جنت کی کیا ضرورت رہ جاتی؟ اسی لیے اللہ کبھی کبھی خاموش انصاف کرتا ہے، جس کا اثر تمہیں فوراً نہیں مگر وقت کے ساتھ دکھائی ضرور دیتا ہے۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو لیکن تم نے بھی کبھی کسی مصیبت میں رو کر کہا ہوگا یا اللہ بس اب نہیں، اور پھر بھی تم زندہ ہو، چل رہے ہو، سانس لے رہے ہو۔ یہ کیا کم نشانی ہے کہ وہ رب اب بھی تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ تمہارے سہارے سب کمزور ہیں۔ وہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آؤ، وہ تمہیں روک لیتا ہے تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، وہ تمہیں انتظار کراتا ہے تاکہ تمہارے صبر کا درجہ بڑھ جائے۔ تمہارے دکھوں کے پیچھے شاید کسی اور کا نام ہو مگر حقیقت میں وہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کب تم گرنے والے ہو، کب تم ٹوٹنے والے ہو، کب تم سنبھلنا ہے۔ تم بس اس وقت سمجھ نہیں پاتے مگر جب وقت گزر جاتا ہے تم کہتے ہو شکر ہے اللہ تو نے وہ نہیں دیا جو میں مانگ رہا تھا، ورنہ میں تباہ ہو جاتا۔ یہی ہے اللہ کی خاموش رحمت، وہ تمہیں وہ تکلیف دیتا ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے، وہ تمہیں وہ دکھ دیتا ہے جو تمہارے گناہ دھو ڈالے، وہ تمہیں وہ تنہائی دیتا ہے جس میں تم صرف اس کے ساتھ رہنا سیکھ لو۔ کبھی کبھی زندگی اتنی الجھ جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر کہاں جائیں، کس سے بات کریں، کون سنے گا۔ دن رات محنت کرتا ہے لیکن ہاتھ خالی رہتے ہیں، ہر راستہ بند نظر آتا ہے، ہر دروازہ جیسے بند ہو گیا ہو۔ کبھی پیسوں کی تنگی، کبھی رشتوں کی ٹھنڈک، کبھی اپنوں کی بے رخی اور کبھی خود اپنے دل کی خاموش چیخ جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں، میرے نصیب میں ہی دکھ کیوں؟ جب دوسرے ہنستے ہیں تو میں ہی کیوں روتا ہوں؟ جب سب کے در کھلے ہیں تو میرے لیے ہی کیوں بند رہے؟ لیکن شاید وہ نہیں جانتا کہ رب کبھی بندے کو سزا دینے کے لیے آزماتا نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آزماتا ہے۔ اللہ وہ رب ہے جو دل کے ٹوٹنے پر بھی بندے کے قریب آ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے بات کرے گا، کب اپنے رب کو یاد کرے گا جیسے وہ کبھی اپنے دوستوں کو کرتا تھا۔ زندگی میں جو مشکلات ہے وہ دراصل دروازے بند نہیں ہوتے بلکہ راستہ بدلنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ کبھی رزق کی کمی ہوتی ہے تاکہ ہم شکر سیکھیں، کبھی غم دیا جاتا ہے تاکہ ہم صبر سمجھیں، کبھی تنہائی ملتی ہے تاکہ ہم رب سے بات کر سکیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب ہمیں سب کچھ چھین کر دکھاتا ہے کہ دیکھو تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ بس ایک نیکی، ایک دعا، ایک سجدہ اور سارا منظر بدل سکتا ہے۔ نیکی وہ بیج ہے جو کبھی جایا نہیں جاتی۔ کبھی تم نے سوچا تمہارا ایک مسکراہٹ دینا، کسی غریب کو ایک لقمہ کھلانا، کسی کا آنسو پوچھ دینا، یہ سب کتنا چھوٹا لگتا ہے مگر رب کے یہاں کتنا قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو معمولی نہ سمجھو،
चाहे वो अपने भाई से खुशनुमा चेहरे के साथ मिलना ही क्यों ना हो। नेकी छोटी नहीं होती। कभी किसी को रास्ते में पानी पिला देना, किसी के लिए दुआ कर लेना या सिर्फ अल्लाह तुम्हारा भला करे यह कह देना, ये सब नेकी है और ये नेकी कभी जाया नहीं जाती। कभी तुमने देखा होगा जिंदगी में अचानक कोई आसानी आ जाती है, किसी मुश्किल का हल खुद ब खुद निकल आता है, कोई दरवाजा खुल जाता है जहाँ जाने की तुम्हें उम्मीद भी ना रही हो। ये सब उसी नेकी का सिला होता है जो तुमने कभी खामोशी से की थी। वो नेकी जो तुम भूल गए मगर रब ने नहीं भूली। वो रब जो शाकिर है यानी शुक्र करने वाला अपने बंदे की हर नेकी का बदला देता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। तो आज अगर तुम जिंदगी के किसी अंधेरे में हो, एक नेकी करो, चाहे छोटी ही हो मगर इखलास से करो, अल्लाह के लिए करो, किसी तारीफ के लिए नहीं, क्योंकि नेकी वो रोशनी है जो कभी बुझती नहीं। वो दुआ बनकर तुम्हारे नसीब में शामिल हो जाती है, एक दुआ जो सबके लिए हो। ऐ मेरे अल्लाह, जब सबके दर बंद हो जाएं तो मेरा दिल सिर्फ तेरे दर पर झुक जाए। जब मेरे आमाल कमजोर हो जाएं तो अपनी रहमत से मेरा दामन भर देना। जब मैं थक जाऊं तो मुझे अपने सजदे में सुकून दे दे। ऐ मेरे रब, मेरे दिल को नेकी की मोहब्बत दे दे, मेरे हाथों को देने की आदत दे दे और मेरी जुबान को हमेशा दुआ का जरिया बना दे। मुझे उन बंदों में शामिल कर जो खामोशी से नेकी करते हैं और तेरे नाम पर जिंदगी गुजारते हैं। ऐ अल्लाह, जो दुखों में है उसे राहत दे, जो कर्ज में है उसे वसाअत दे, जो बीमारी में है उसे शिफा दे और जो गुनाहों में डूबा है उसे तेरी तरफ लौट आने की तौफीक दे। ऐ रब, हम सबको वो नेकी अता कर जो हमारे नसीब बदल दे और वो दुआ कबूल कर ले जो हम सिर्फ दिल से करते हैं, बिना लफ्जों के, बिना जबान के, बस आंसुओं से। कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो उसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और इस्लामिक बातें 7 को जरूर सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी का दिल बदल सकता है और शायद तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए।